بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں منکر حدیث نہیں ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، کوئی بات سن کے بات سے آئیڈیا لگا کر کہ یار یہ ایسے لوگ ہیں، اور اسی پر نہیں رکتے کہ یہ منکر حدیث ہے، آگے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا بھی منکر ہے، یا ہو جائے گا یہ منکر، اگر حدیث کا منکر ہے تو قرآن کا بھی منکر ہو جائے گا۔ خیر، یہ بات کہاں سے چلی کہ یہ سید مودودی صاحب نے، جو ان کے ہم عصر تھے، علامہ غلام محمد پرویز صاحب، ان کا آپس میں تھا یہ مخالفت نظریات کی، سوچ کی، تو یہ سید مودودی صاحب نے ان کو ایز اے یہ منکر حدیث یہ مشہور کر دیا، یا ان کو نام دے دیا۔ تو یہ ظاہر ہے ہمارا بڑا جذباتی لگاؤ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ۔ تو جب یہ بات ہوتی حدیث ہے ہی آپ کا قول، تو اگلا بندہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے، فوری طور پر کان چکنے ہو جاتے ہیں، یا وہ بات ہی نہیں سنتا کہ یار یہ تو منکر حدیث ہے، یہ تو مانتے ہی نہیں ہے، سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ تو یہ ایک المیہ ہے۔ ایک تو پہلا مجھے یہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اگر کوئی، میں نہیں کہتا نہ کہ منکر حدیث تھے پرویز صاحب، نہ میں ہوں، یہ بھی میں کہتا ہوں، میں نے نہیں کوئی دیکھا بندہ سنا جو کہہ رہا ہو کہ میں حدیثوں کو نہیں مانتا۔ چلیں، اگر کوئی کچھ بھی اس کا خیال ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں مانتا جس طرح میں مان رہا ہوں، خود جو بندہ اعتراض کرنے والا ہے، فریق مخالف جو ہے، تو قرآن کو تو مان رہا ہے نا، جو بندہ خود کہہ رہا ہے، تو جو کہہ رہا ہے آپ اس کی بات کو رد کر رہے ہیں کہ نہیں جی تم منکر حدیث ہو، چلیں جی آپ منکر قرآن بھی ہوگے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کی ہی بات کرتا ہوں۔ جب قرآن کی کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ اس سے نبی کا انکار کہاں ہو جاتا ہے؟ نبی اکرم یہ قرآن پاک جو ہمارے پاس پہنچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی ہم تک پہنچا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو یہ محفوظ کتاب ہے، یہ بھی سوچنا چاہیے ہمیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کا لینا ایک غیر معمولی بات ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ یہ غیر معمولی کتاب ہمارے پاس ہے، پہلے بھی الہامی کتابیں آتی رہیں، اس کا ان کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس کی یہ جو خوبی ہے، اس کی یہ جو امتیاز ہے، اس کو یہ اللہ کی حفاظت دعویٰ جو ہے کسی اور کتاب کو حاصل نہیں، کسی اور کتاب کو نہیں۔ بے شک ہم بخاری کو کہتے رہے مثل قرآن، وہ بھی ظلم کرتے ہیں ہم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی مثل کوئی لیا ہوا ہے، کافروں کو کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا تم نہیں لا سکتے، تو ہم نے کتاب ہی پوری بخاری شریف مثل قرآن لے آئے، اور صحاح بھی اٹھائے، وہ بھی روایات ہی ہیں ساری۔ خیر، میں اس بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں منکر حدیث نہیں ہوں۔ پھر کیا معاملہ ہے؟ میرا موقف کیا ہے؟ میں پرویز صاحب کا پیروکار تو نہیں میں کہہ سکتا، ہاں میں متاثر ہوں ان سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں ان کا سپوکس مین نہیں کہ میں ان کی وضاحت کروں، ان کا اپنا ادارہ ہے، وہ کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کافی تفصیلات خود بھی کی ہیں، اس نے پرویز صاحب نے خود بھی وضاحتیں دی ہیں۔ خیر، میں اپنی جو وضاحت ہے وہ میں دینا چاہتا ہوں کہ میں منکر نہیں ہوں۔ یہ ایک بڑی سیدھی سی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو صحاح ہیں، 6 کتابیں ہیں حدیثوں کی، یہی ہیں نا حدیثیں، انہی کے اندر ہیں نا۔ میں یہ تو نہیں کہتا ان کو اٹھا کر آپ دریا برد کر دیں، نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اقوال و افعال ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منسوب ہیں کہ یہ آپ نے ایسا فرمایا تھا، یا آپ نے ایسا کیا تھا، منسوب ہیں۔ تو یہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک خبر ہے، قرآن بھی کہتا ہے، ہمارے آرمی چیف صاحب نے بھی وہ آیت کوٹ کی تھی، جب کوئی تمہارے پاس، وہ تو فاسق کی بات ہے، چلیں آپ ویسے قرآن پاک کی آیت کو سامنے ایسے کہہ لیں، کوئی بھی خبر آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ تو یہ بھی ایک خبر ہے۔
آپ اس کی بھی تحقیق کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ اس وقت بہت محدث پیدا ہو گئے تھے اور ان کو بڑی عزت ملی تھی معاشرے میں، بڑے بلند مقام ان کو سمجھا جاتا تھا، تو وہ اس طرح بہت سارے پیدا ہو گئے۔ چلیں وہ اس کو بات کو خیر، تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ ان کو دریا برد کر دو، نہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک ذخیرہ ہے، ہمارے جو سلف ہیں انہوں نے یہ ایک بہت کاوش کی، تو یہ ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کارآمد ہے، اس سے آپ اس وقت کی تاریخ کا پتہ چل سکتا ہے اور بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ چل سکتا ہے۔ لیکن یہ کنفرم کرنا کہ آیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں ہے، ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی کسوٹی ہے، کرائٹیریا ہے، صرف ایک، وہ ہے قرآن۔ آپ اس صحاح ستہ کو اٹھائیں، قرآن کے حضور پیش کر دیں، بس قرآن میں ڈالیں، جو قرآن سے جواب آئے وہ آپ ایکسیپٹ کریں، اس کو مانیں، بس یہ ایک طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور کوئی جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی، کیونکہ یہ ایسی قرآن کی طرح تو ہو ہی نہیں سکتی، نہ ویسے ہوئی ہے، اور قرآن کی حفاظت اللہ نے فرمائی اور ہمارے ایمان میں وہ شامل ہے کہ جیسا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ویسا ہی چلا آ رہا ہے، ہمارے ہاتھوں میں وہی ہے اور قیامت تک اس نے ایسے ہی رہنا ہے۔ لیکن یہ جو حدیثوں کا معاملہ ہے، یہ روایات کا معاملہ ہے، یہ مختلف ہے، بہت زیادہ مختلف ہے۔ تو میں اپنی جو وضاحت کرنا چاہتا تھا، اپنے تائیں جو بتانا چاہتا تھا، وہ یہی کہ میں منکر نہیں ہوں اور میرا یہ موقف ہے، کوئی بھی روایت ہے، کوئی بھی ہو، ساری کی ساری ہوں، ان کو آپ قرآن میں ڈالیں، قرآن کیا جواب دیتا ہے، یہ پرکھنے کا طریقہ ہے اور اس کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ میں تھوڑا سا عرض کر دوں، یہ جو جمع کی تدوین حدیث ہے، صحابہ کرام نے شاید کچھ لکھ لی ہوں گی، کسی نے اکا دکا نے کچھ لکھ لی ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن یہ حکومتی سطح پر، ایک حکومتی سطح ہوتی ہے، ایک بندے کا انفرادی کام ہوتا ہے، حکومتی سطح پر عہد نبوی لگا لیں آپ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے چلیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے نہیں ان کی تدوین کی۔ چلیں، پتہ نہیں ان کو خیال نہیں آیا، اس طرف دھیان نہیں گیا، یہ بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر سوچا باقاعدہ کہ کر لیا جائے، ان کو اکٹھا کیا جائے، 1 مہینہ تک آپ سوچ و بچار کی اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، بات یہاں تک ہی نہیں رک گئی کہ نہیں کر کے چھوڑ دیا، یہ نہیں کہا آپ نے ابھی تو قرآن کی سیاہی یہ بھی خشک نہیں ہوئی تھی، ان کی کیا ضرورت ہے، سارے وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحاب ابھی موجود ہیں، قرآن بھی ابھی موجود ہے، تو ان کی ضرورت نہیں، یہ نہیں آپ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ پچھلی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کو اکٹھا کیا، پھر ان پر جھک گئے، اور جو کتاب اللہ تھی اس وقت وہ پس پشت چلی گئی۔ یہ آپ کا فرمان ہے، یہ بھی ہمیں روایات سے ہی ملتا ہے کہ یہ اس کا نتیجہ آپ نے سوچا کہ یہ نکلے گا اگر ہم نے ان کو کٹھک تدوین کر لی ان کی، اور یہ اب دیکھیں، اب یہ بات آپ کی کوئی کسی ایک محدود زمانے تک نہیں ہے، آپ کی یہ بات قیامت تک کے لیے ہے، آپ نے جب بھی کوئی کریں گے، جب بھی اس کی تدوین ہوگی، ان کو لایا جائے گا، کتابوں کی شکل میں سامنے آئیں گی، تو اس وقت یہ ہو جائے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ اس پر جھک جائیں گے اور کتاب اللہ پس پشت چلی جائے گی، یہ تھا اس کا نتیجہ۔ آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ آنے والے 200-250 سال 3 سال بعد یہ اس طرح ہونی ہے، انہوں نے کتابی شکل تدوین ہونی ہے اور کتابی شکل اختیار کرنی ہے، آپ کو تو نہیں پتا تھا اس وقت، لیکن آپ نے یہ فرما دیا تھا۔ اب دیکھ لیں، وہ ہو گیا،
جس کا ڈر تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا جو آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، قوموں کی بربادی کی وجہ بتائی، قوموں کی تباہی کی، اس کو ایک وجہ بیان فرمایا کہ اس وجہ سے بیان تباہ ہو گئی، اور کتاب اللہ پس پشت چلی گئی، تو آ گئیں، چھپ گئیں، ہو گئیں، آ گئیں، تو کیا ہوگا، کیا نتیجہ ہے؟ آپ پر چھوڑتا ہوں، میں آج تفصیل میں نہیں جاتا کہ کتاب اللہ کیا پس پشت گئی ہے یا نہیں گئی اب، اور کیا ہم ان حدیثوں پر جھک گئے ہیں یا نہیں جھک گئے جو لفظ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آپ خود سوچ لیں، ایک تو آپ کا فرمان تھا قیامت تک کے لیے تھا کہ جب بھی ایسا ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اور پھر ہو گیا اور نتیجہ وہی نکلا، اب وہی صورتحال ہے، وہی اسی وجہ سے ہی کو بات کہ منکر حدیث جب کہیں تو کس طرح دوسروں کے تن بدن میں جو ہوتے ہیں لوگ جو حدیثوں کو جس طرح ماننے والے ہیں، وہ پرویز صاحب سے نفرت کی وجہ یہی ہے نا۔ دوسرے لوگ زیادہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، پنپنے نہیں دیا، آگے آنے نہیں دیا، وہ مفکر قرآن ہے بندہ بہت ساری کتابیں اس نے لکھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، آگے پراپیگنڈا اتنا اس کے مخالف اور زہریلا پراپیگنڈا ہوا، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ یہی کہ منکر حدیث۔ اب بھی کہہ دیتے ہیں، اب بھی کہتے ہیں یہ جی منکر، جو ویسی کو بات کرے ایسی جیسی میں کر رہا ہوں یہ منکر حدیث ہے، اور بس ساتھ ہی اس کے کہہ دیتے ہیں یہ منکر قرآن بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے کافی ساری بات کر دی، اور میں تھوڑی سی اور بھی عرض کر دوں۔ میں کہتا ہوں یہ میرا اپنا جیسے کہتے ہیں نا تجزیہ ہے، اگر یہ جو جامع حدیث ہیں 6، اگر یہ دیکھیں ان کے کام بھی آپ دیکھیں مختلف وقتوں میں انفرادی سطح پر ایک ایک بندے نے وہ کام کیا، اور یہ سارے کے سارے کوئی عربی نہیں تھے، کوئی عربی ایک بھی عربی نہیں تھا، سارے کے سارے ایرانی تھے، اور انہوں نے لاکھوں حدیثیں اکٹھی کی، تو ان میں اپنی دانش کے مطابق، اپنی بصیرت کے مطابق، بہت ہوگی بصیرت ان کی، لیکن معاذ اللہ وہ نبی تو نہیں تھے نا، تو انہوں نے نبی کے فرمان کو یہ ہے یہ نہیں ہے کو کرائٹیریا بنایا، یہ بھی نہیں بنایا۔ آپ جامعین حدیث کے اصول آپ دیکھیں، پڑھیں، جو میں نے دیکھے ہیں، چھوٹا سا کتاب جب بہت سارے اصول ہیں یہ حدیثوں کے، اس میں ایک اصول بھی یہ نہیں ہے کہ اگر یہ قرآن سے ٹکرائے تو اس کو چھوڑ دو، یا انہوں نے قرآن کے ساتھ موازنہ کر کے ان کو آگے لکھا ہو، بالکل نہیں۔ اندازہ لگا لیں، وہ کام جس میں قرآن شامل نہیں، وہ کیا کام ہے؟ وہ دین کا کام ہو سکتا ہے؟ اچھا چلیں جی، اتنا بڑا مطلب انہوں نے کام کیا، اتنی سٹرگل کی انفرادی سطح پر، کوئی علماء کرام کا اس وقت کے مصر علماء کرام کا کوئی بورڈ نہیں بیٹھا تھا جنہوں نے یہ کام کیا، اکیلے بندے ایک نے مختلف وقتوں میں اسی مطلب 250-300 سال کے اندر یہ کام یہ انہوں نے کیا۔ ایک بات میرا سوال ہی ہے، سچی بات ہے، میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، سوال ہے، اٹھتے ہیں ذہن میں، دین کا معاملہ ہے میرے بھائیوں، سوال پیدا ہوتے ہیں۔ آپ علماء کرام ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ایسا کام جو نبی نے نہ کیا ہو اور صحابہ نے نہ کیا ہو، اور اس کو دین میں شامل کر لینا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بدعت نہیں کہتے؟ تو بدعت کہاں جائیں گی ساری؟ خطبوں میں ہم بیان کرتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جو بھی اس طرح کی چیز ہے باہر ہے وہ بدعت ہے، اور ساری بدعتیں ضلالت ہیں، اور ساری گمراہی جہنم میں جائیں گی۔ تو کیا ہے میرے بھائیو، میں تو بس یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ میں ان کی یہ حیثیت رکھتا ہوں، میرے نزدیک میں یہ نہیں کہتا ان کو دریا برد کر دیں، ان کی افادیت ان سے ہو سکتی ہے، لیں، اور ان کو اگر منسوب کرنا ہے، دیکھیں یہ نبی کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ کوئی معمولی سی بات نہیں، کوئی ایسی بات جو نبی نے کہی نہیں تو آپ کی طرف منسوب کر دیجئے کہ آپ نے کہی ہے۔ میں کئی ساری روایات بیان کر چکا ہوں اس سے پہلے اپنی ویڈیوز میں کہ جو بالکل ثابت ہوتی ہیں کہ یہ نبی کا فرمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ بیان خود بیان کرتا ہے، اس بیان سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نبی کا فرمان نہیں ہے، بنایا گیا ہے۔ بہت ساری اور جھگڑے ہی سارے یہی ہیں، ہمارے یہ فرقے بنے ہی اسی لیے ہیں، سب کی پسندیدہ کتابیں ہیں، ہر ایک کو اپنے مطلب کی وہاں سے روایات
حدیثیں مل جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیو بس میں یہی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا، میں بتا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آگے یہ سخت بات بھی میں نے کر دی کہ بدعت آپ کسے کہتے ہیں، میں تو یہ اور اگر یہ جامع حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوتے تو یقیناً میرا مطلب ایک اپنا جیسے تجزیہ ہے، آپ ان کو قید کرتے، آپ ان کو کوڑے مارتے، درے مارتے آپ، چونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو، آپ نے انتہائی سوچ بچار کے بعد پھر کوئی بندہ ایسا کرتا آپ کے دور میں تو آپ کرنے دیتے؟ بالکل نہیں کرنے دیتے، نہ آپ نے خود کیا نہ دوسروں کو کرنے دیا۔ تو اس کی وجہ بھی بتا دی، اور وہ نتیجہ جب کم عام ہو گیا، سامنے آ گیا، تو نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ آپ خود فیصلہ کر لیں، آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتاب اللہ پس پشت گئی ہے یا نہیں گئی۔ میں کہتا ہوں گئی ہے، ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا ہے، 100 دفعہ کہتے رہیں یہ کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں، وہ اب مردے بخشوانے کے لیے اور ثواب اکٹھا کرنے کے لیے مرنے کے بعد ہمیں ادھر اوپر ملے گا، پڑھ لو پائیا پڑھ لو، سپارہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، سمجھنے کی انکار تو کوئی نہیں کرتا کہ آپ سمجھ کر نہ پڑھیں، یہ آپ کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اس کو سمجھ کر نہ پڑھے، لیکن چیزیں ہم نے ایسی پیدا کر دیں سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مقصد تو ثواب کمانا ہے نا، تو ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی چیز پڑھیں، یاسین پڑھ لیں، آپ کو 10 قرآن کا ثواب مل گیا ہے نا، روایات اور بھی بہت کچھ ہے، سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لیں، آپ کو پورے قرآن کا کیا ضرورت پڑی ہے پڑھنے کی؟ پڑھنے سے بھی جان چھڑا دی۔ ایک تو ہوتا نا پڑھتے جائیں چلے جی ایسے عربی پڑھ لیں، ارے نہیں، پڑھنے سے بھی جان چھڑا دی، پڑھنا نہیں، بس سمجھ کے پڑھنا بہت آگے کی بات ہے نا، وہ تو الگ سے بات ہے۔ تو بس میرے بھائیو یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا، معاملہ بڑا نازک سا ہے، تو میں یہ نہیں چاہتا، بات ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں دین ہے، دین میرا بھی ہے، ہر ایک کا دین ہے، ڈاکٹر کا بھی ہے، انجینئر کا بھی ہے، موچی کا بھی ہے، نائی کا بھی ہے، میرے جیسے لے مین آدمی کا بھی ہے، وہ سیکھنا ہر ایک نہیں ہے۔ تو سوال اٹھاتا ہے جو کچھ اس کے سامنے آتا ہے، جو کچھ سنتا ہے علماء کرام سے، تو اس کی اپنی بھی سوچ ہے، وہ سوچتا ہے یار پھر اگر یہ معاملہ ہے تو پھر یہ کیا ہے، تو یہ کیا ہے، تو بہت سارا آتا ہے نا، تو بیان کرنے کا تو اس کو حق ہے۔ تو حق تو یہ ہے کہ پھر ایسی باتوں کا مدلل ہی جواب دیا جائے۔ انبیاء کرام اور ان کے پیروکاروں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ سورہ یوسف کی 108 نمبر میں وہ اعلیٰ وجہ البصیرت بات کرتے ہیں، منطق پر پوری اترنے والی بات کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے ہی وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بس میرے تھی ذہن میں بات، میں نے عرض کر دی، آپ نے سنی، آپ کی مہربانی، شکریہ۔